بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جنات کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اور یہ واضح ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں جو انسانوں سے مختلف ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ ایسے راز اور حکمتیں ہیں جنہیں جاننا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے کیوں چھپایا، اور ان کے بارے میں 5 حیرت انگیز حقائق پیش کریں گے۔ نمبر 1، جنات اور انسانوں کے درمیان فرق۔ جنات ایک نادیدہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے انسان کو خنخناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 27۔ جنات کی تخلیق ایک الگ مخلوق کے طور پر کی گئی تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ انسانوں کی طرح جنات کو بھی عقل و شعور دیا گیا، اور وہ بھی نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی نظروں سے اوجھل رکھا تاکہ دونوں اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ جنات انسانوں سے کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ جنات کو انسانوں سے چھپانے کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی فطرت انسانوں سے مختلف ہے۔ اگر جنات اور انسان روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی دیتے تو یہ خوف اور انتشار کا سبب بن سکتا تھا۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا تاکہ دونوں اپنی زندگی کے مقاصد پر توجہ دے سکیں۔ نمبر 2، جنات کے بارے میں قرآن کی گواہی۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک پوری سورت کو سورۃ الجن کا نام دیا گیا۔ اس سورت میں جنات کے ایمان لانے اور ان کی باتوں کا ذکر موجود ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے سوا ہیں، ہم مختلف طریقوں پر ہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 11۔ جنات کے گروہ۔ جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف اقسام میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1، مسلمان جنات جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے احکامات مانتے ہیں۔ نمبر 2، کافر جنات جو شیطان کے پیروکار ہیں اور بدی میں ملوث رہتے ہیں۔ جنات کی یہ تقسیم اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے انہیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی نجات بھی ان کے اعمال پر منحصر ہے۔ نمبر 3، جنات کی حیرت انگیز طاقتیں۔ جنات کو کچھ ایسی طاقتیں دی گئی ہیں جو انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ نمبر 1، تیزی سے حرکت کرنے کی صلاحیت۔ جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جہاں ایک جن نے تخت بلقیس کو تیزی سے لانے کا دعویٰ کیا۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 39۔ نمبر 2، مختلف شکلیں اختیار کرنا۔ جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے انسان، جانور یا دیگر مخلوقات کی صورت میں۔ نمبر 3، انسانوں پر اثر ڈالنا۔ جنات انسانوں کے جذبات اور خیالات پر اثر ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ جادو کے ذریعے یا دیگر خفیہ طریقوں سے۔ اس لیے قرآن و سنت میں جادو اور جنات سے حفاظت کے لیے دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 4، انسانوں اور جنات کے تعلقات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات سے بچنے کے لیے خاص ہدایات دی ہیں۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت اور مقصد حیات پر توجہ مرکوز کریں۔ شیطان کا کردار۔ شیطان جنات میں سے ہے، اور اس نے انسانوں کو بہکانے کا عہد کیا تھا۔ پھر میں ان کے پاس آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 17۔ جنات سے حفاظت کے طریقے۔ اسلام میں کئی ایسی دعائیں اور اذکار ہیں جو انسانوں کو جنات کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، مثلاً آیت الکرسی،
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح شام کے اذکار۔ نمبر 5، جنات کے بارے میں حیرت انگیز حقائق۔ نمبر 1، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ جنات کی زندگی انسانوں کے مقابلے میں بہت طویل ہوتی ہے۔ وہ کئی صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور بعض تو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ نمبر 2، جنات کھانے اور رہنے کی جگہوں کی محتاج ہیں۔ جنات بھی کھانے اور رہنے کی جگہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنات ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں۔ نمبر 3، جنات کا پسندیدہ مقام۔ جنات عام طور پر ویران جگہوں، جنگلوں اور بیت الخلاء جیسے مقامات پر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان جگہوں پر جانے سے پہلے دعائیں پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 4، جنات کا علم محدود ہے۔ جنات کے پاس طاقتیں تو ہیں لیکن ان کا علم محدود ہے۔ وہ غیب کا علم نہیں جانتے اور نہ ہی وہ اللہ کی مشیت سے باہر جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، جنات کا انجام بھی انسانوں کی طرح ہے۔ قیامت کے دن جنات کا بھی حساب ہوگا اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی، اور ہم جنوں اور انسانوں کو اسی وقت جہنم کے لیے پیدا کریں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ نتیجہ، جنات کا وجود ایک حقیقت ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے اس لیے چھپا دیا تاکہ ہم اپنے مقصد حیات پر توجہ دیں اور خوف یا انتشار کا شکار نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں اور قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان کے شر سے بچیں۔ جنات کے بارے میں تحقیق کرنا، ان کی حقیقت کو سمجھنا اسلامی علم کا حصہ ہے، مگر ان سے غیر ضروری خوف یا وابستگی سے گریز کرنا ضروری ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔